ناظرین, ایز اے جرنلسٹ جب بھی کسی شو کا آغاز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز ہوتی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. ہم کہیں گے مہنگائی ہوگی, ہم کہیں گے اکنامک کرائسس آ گیا, لیکن آج کے شو میں ہم ایک بڑا ڈفرینٹ آغاز کر رہے ہیں. آج ہم اس شخص سے بات کر رہے ہیں جس کے پاس آپ کے, میرے اور اس ملک کے مسائل کا حل ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسٹر سلیم غوری. سر, تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم. سر, فرسٹ آف آل یو آر این انسپریشن ان اے وے کہ جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے یہاں بہت سارے پرابلمز ہیں, آپ کے پاس ہمارے سولوشنز ہیں. ایک سمپل سا میں نے پرنسپل عاصم بنایا لائف کا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جو بھی مسائل ہمارے ہیں یا ہمارے گرد ہیں وہ ہیں, اور کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں کچھ نہیں کر سکتا, یعنی میں انہیں چینج نہیں کر سکتا, وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر میں انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, پھر میں ان کا بہانہ نہیں بناتا. یعنی اس کو لے کے میں اگر میری کوئی پلان ہے یا میرا کوئی آئیڈیا ہے یا جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ اگر میں نہیں کر سکا تو پھر بہانہ یہ نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہیں تھے. ریزن یہ کہ میں نے صحیح فیصلے نہیں کیے. تو جب آپ ایسا لے کے چلیں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے بہانے ختم ہو جائیں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں عاصم کہ کیونکہ میں لکیلی دنیا میں کام کر لیا, پاکستان آنے سے پہلے آسٹریلیا میں بھی کئی سال لگائے, پھر مڈل ایسٹ میں لگائے, اور ابھی بھی 28 سال سے میرے کسٹمرز ماشاء اللہ وی ہیو کسٹمرز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ کام کہیں بھی آسان نہیں ہے. کہیں بھی کریں کام آپ تو وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں, تو آپ کو اڈاپشن کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا لوکل انوائرمنٹ, تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں. میں بڑا انٹرسٹنگ ایک بات لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. ابھی میں کینیڈا میں تھا تو کینیڈا میں بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے پاس, اس پہ آئی ٹی کے بچے بھی اور انٹرپرینور بھی اور نیٹ سول کے بھی بچے ماشاء اللہ. وہ آگے کوئی 70 بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. مجھے پاکستان کے حالات کیسے ہیں, تو میں نے کہا یار بات یہ کہ میں 28 سال پہلے لاہور آیا تھا آسٹریلیا چھوڑ کے, اور ایک دن شروع کی بات ہے میں نے جنگ اخبار کھولا, اس کی سرخی پتہ کیا تھی آصف؟ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. صحیح. اب یہ بتائیے the famous line. کچھ چینج ہوا؟ کچھ نہیں چینج ہوا. لیکن اسی حالات میں آپ دیکھیے ماشاءاللہ, اسی حالات میں we are able to build a global enterprise الحمدللہ, جو گلوبلی امپیکٹ کر رہی ہے, جو پاکستان کا فلیگ گلوبلی لگا. یہ بڑی امیزنگ ایک نا اسٹوری بھی ہے اور انسپریشن بھی ہے کہ کیسے, اب مطلب آپ نے جس طرح کہا نا بہانے, کسی بڑے بزنس میں ہم کرتے رہتے ہیں انٹرویو ایز اے جرنلسٹ, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, او جی گیس نہیں ہے, او جی بجلی مہنگی ہوگی, او جی یہ ہو گیا. یو ہیو, میں نے کبھی آپ کو ایکسکیوزز کرتے نہیں دیکھا. دیکھیں بیکاز دیز آر دا پرابلمس وی ہیو, سو وی نو دیم. تو جب ہمیں پتہ ہے تو پھر آپ اس کا سدے باب بھی کریں. ایز اے بزنس مین, ایز اے انٹرپرینور, ایز اے ذمہ دار انسان, جو میں کسٹمر سے وعدے کر کے آتا ہوں, ابھی اس کو یہ کہہ دوں یار میری بجلی چلے گی تھی 10 گھنٹے کے لیے تو میں آپ کا کام نہیں کر سکتا, تو یار مجھے ایک دن اور دے دیں, تو ایسے تو بات نہیں بنے گی. تو پھر مجھے پتا ہے کہ میری بجلی کے مسائل ہیں, تو مجھے اس کا سولوشن لے کے چلنا ہے, مجھے اس کی کاسٹ اپنی کاسٹ میں لے کے چلنی ہے, اس کو ملا کے پھر میں نے اپنی کاسٹ بنا کے میک شور کرنا ہے کہ جو بھی وعدے میں نے کسٹمر سے کیے میں اسے فلفل کروں. سب سے بڑی چیز یہ ہے جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی سے, وہ آپ کو پورا کرنا ہے, چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے آپ کو. کئی دفعہ قیمت آپ کو نقصان اٹھا کے بھی دینی پڑتی ہے, تو دیں, کیونکہ اس کا ریٹرن ملے گا آپ کو. کیونکہ جو رسپیکٹ آپ کو ملے گی اپنے وعدے پورے کرنے سے, وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے گی. تو میرے پاس سینکڑوں سٹوریز ہیں اس 28 سال کے عرصے میں جہاں پر کچھ چیزیں میری نقصان دہ تھیں, لیکن کیونکہ وعدہ کیا تھا تو پورا کیا. غور صاحب, پہلے بھی ہم شور لوگوں نے آپ کو سنا ہوگا, بڑا تھوڑا سا اولڈ کوشچن ہو گیا یہ, ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ, بٹ اگین اٹس اے نیسیسٹی, پیپل شوڈ نو کہ کیسے ایک آدمی, وہ بڑی زبردست آپ کی لائن ہے, فرام نو ویئر ٹو ایوری ویئر, یو نو, تو کیسے وہ شروع ہوا, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. میری پہلی زندگی, اس سے پہلے کی زندگی, لاہور سے پہلے کی زندگی آسٹریلیا میں تھی, اور میں آئی ٹی کنسلٹنٹ تھا آسٹریلیا میں. اور بڑا کم کی بات ہے, میں 86 میں آسٹریلیا گیا تھا, اور 86 سے میں آئی ٹی کنسلٹنٹ تھا آسٹریلیا میں,
کامیاب تھا, صحیح, اچھی زندگی تھی, فائنینشلی زندگی اچھی گزری تھی, فیملی خوش تھی, کام صحیح تھا, اور آئی ٹی انڈسٹری ابھی ایوالو ہو رہی تھی, ٹیکنالوجی ابھی تیزی سے آ رہی تھی. ایک وقت آیا کہ میں کافی مجھے تشنگی ہو گئی وہاں بیٹھے ہوئے کہ میں تو جو کر رہا ہوں وہ اپنے لیے کر رہا ہوں, یعنی میری زندگی تو بہت اچھی ہے, میری اپنی زندگی اچھی ہے, اور اس کا امپیکٹ میرے بچوں پہ بھی اچھا ہے, مجھے بھی اچھا ہے, میں اچھی گاڑی بھی چلا رہا ہوں, اچھا گھر میں بھی رہ رہا ہوں, اور میں اچھے کپڑے افورڈ کر لیتا ہوں, تو میری ایک اچھی زندگی, سوشل لائف بھی ہے. سوال یہ اٹھتا تھا ذہن میں کہ میں کسی اور کے لیے کیا کروں, یعنی میرے سے کسی کو کوئی فائدہ ہے یا یہ سارا فائدہ میرا اپنا ہے. تو جواب تھا نہیں جناب, یہ سارا فائدہ آپ کا اپنا ہے, آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے. پھر اس دوران میں ایک ایسا واقعہ ہوا جہاں میں کام کر رہا تھا جس کمپنی میں, ان کے پاس ایک دم ایک آئی ٹی کمپنی آئی کسی اور کنٹری کی, جس کو دیکھ کے میں بڑا فرسٹریٹ ہوا کہ یہ پاکستانی آئی ٹی کمپنی کیوں نہیں, یہ دوسرے کنٹری سے کمپنی جو آئی ہے, تو کیا پاکستان میں ایسی کمپنی نہیں جو اتنا بڑا پروجیکٹ آسٹریلیا میں کر سکے, کیونکہ اس کمپنی کو 25-30 لوگ آ گئے میری کمپنی میں ایک دم, اور وہ آ کے بڑا اچھا پروجیکٹ لے کے آئے, اور پورا سافٹ ویئر لے کے آئے. یہ 93 کی بات ہے. اب 93 میں میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا پاکستان میں ایسی کمپنی کوئی ہے جو گلوبلی اس طرح کا سافٹ ویئر, اس طرح کی سروسز دے سکتی ہے. میں نے ریسرچ کرنے کی جو بھی اس طریقے تھے کورس کی, یہاں پر مجھے کوئی نام نہیں مل رہا تھا. آئی کوڈنٹ فائنڈ اینی ایسی کوئی کمپنی جو آسٹریلیا میں آ کے اپنا جھنڈا لگائے پاکستان کا. 2 سال عاصم میرے اس میں لگ گئے فرسٹریشن میں, اور وہی سوال کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک دن میں نے اپنے فیملی سے کہا, بچوں سے کہا, جی ہم تو پاکستان جا رہے ہیں. اچھا, کیوں جا رہے ہیں؟ میں کہا اس سے کہ میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں اپنی زندگی سے جو میں کر رہا ہوں. سب دوستوں نے کہا یار وائی آئی یو ایک اچھی زندگی تمہاری اسٹیبل ہے, بالکل بالکل صحیح, تو تم اس کو اٹھا کے ایک کنٹری میں جا رہے ہو جہاں پر, اچھا اس وقت یہ 95 کی بات ہے. 95 کی اگر آپ جا کے ہسٹری دیکھیں تو اچھی خاصی ٹرموائل تھا پولیٹیکل, مسٹل گورنمنٹ چینج ہوتی تھی. ایک تو نازک دور تو ختم وہ تو رہا ہی, اور اچھا آئی ٹی تو تھا ہی نہیں اس وقت, آئی ٹی تو تھے ہی نہیں, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جو کسی بھی بزنس کے لیے نیگیٹو ہے. یار آپ کیسے کام شروع کریں گے؟ مجھے کچھ نہیں پتا, میرا دماغ میں وہ آ گیا تو آ گیا, کچھ نہیں لے کے آیا میں, کیونکہ میں سیو نہیں کرتا. میری طریقہ جینے کا ہے کہ جو کمایا اسے آپ جی لیں, ایک دن جی لیں, اچھا جی لیں, کل جس نے وعدہ کیا وہی روزی دے گا, کیونکہ کام تو میں کرتا ہوں, میں گھر تو بیٹھتا نہیں ہوں, تو پھر روزی مل جائے گی. تو میں جب آیا آسٹریلیا سے تو کچھ نہیں لے کے نہیں آیا, اور آ کے بیٹھا. میرے بڑے بھائی تھے, اللہ ان کو جنصیب کرے, وہ اب نہیں ہیں, انہوں نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کی, اور ہم نے ایک چھوٹا سا آفس, 2 کمرے بھی نہیں تھے بلکہ 1 کمرہ تھا, اور اس میں 3 لوگوں سے میں نے لاہور میں آ کے آفس بنا کے بیٹھ گیا کہ میں ٹیکنالوجی میں سروسز دوں گا. رائٹ, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہاں پر تو ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ ابھی نہیں تھا. آئی ٹی کا یہ ہم بات کریں 28 سال پہلے کی, اور آئی ٹی کا کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا تھا, اور لوگ خوش تھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں, اور جو انہوں نے طریقہ بنایا تھا کام کرنے کا, سو بہت فرسٹریٹنگ تھا میرے لیے. میں آنے کے بعد میں آ گیا, لیکن جب آپ کی نیت اچھی ہونا تو قدرت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور وہی ہوا کہ میرے ایک اور بھائی ہیں, ان کے ذریعے میرا انٹروڈکشن ہو گیا تھائی لینڈ میں مرسیڈیز بینز کے ساتھ. یہ ہے بات مئی 96 کی. وہ تعلق جو بنا, اس تعلق سے پھر ہم نے اپنی نیٹ سول کی بنیاد رکھی. آپ دیکھیے کہ وہ پہلا کسٹمر تھا میرا تھائی لینڈ میں عاصم, وہ آج بھی ہمارا کسٹمر ہے. 28 سال سے ہم اس کسٹمر کو سروسز دے رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ they will stay with us for 10 years. ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا 28 سال تک ہم سروسز دے رہے ہیں, آئی ٹی انڈسٹری 28 سال کیا 24 گھنٹے بعد بدل جاتی ہے, ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, آپ ڈے ٹو ڈے اپنے آپ کو ریوالو کرتے ہیں. تو سر 28 سال کیسے ان کو مینٹین کر لیا آپ نے یہاں پر؟ تو 28 سال مطلب کچھ بھی کر لیں تو ایک اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ کوئی مسئلہ گلا شکوا بنتا ہے. بالکل 100%. میں پہلے نہیں جاتا, جو میں پہلی بات کی کہ جو وعدہ کیا پھر وہ پورا کیا.
جو ان سے وعدہ کیا کہ یہ میں آپ کو دوں گا اور اس قیمت میں دوں گا, تو پھر اسی قیمت میں دیا, اس سے ایک پیسے کی ایکسٹرا انوائس ان کو نہیں بھیجی. بے شک اس دوران میں کاسٹ کہاں چلے گئی, بدل گئی, چیزیں بدل گئی, میرے اپنے مسائل ہیں, مجھے ایکسٹرا جنریٹر بھی لگانا ہے, میرے وہ سب لے کے ہم نے ان کو سروسز دی الحمدللہ. اس ایک کنٹری جیسے آج اس کسٹمر کے 12 کنٹریز میرے پاس ہیں. شروع ہم نے تھائیلینڈ سے کیا تھا, مرسیڈیز بینز سے, آج مرسیڈیز بینز کے 12 ملکوں میں ہمارا سسٹم سافٹ ویئر امپلیمنٹڈ ہے الحمدللہ, اور وہ سیٹسفائڈ بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں اسی آپ کو آگے کے چلوں, یہ جو آسٹریلیا کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, تو میں آسٹریلیا سے آ گیا اور یہ ایک لے کے آیا خواب کہ ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جو دنیا میں پاکستان کا سافٹ ویئر اور اس کے لوگ جا کے وہ سافٹ ویئر ڈلیور کریں گے. آسم وقت گزر گیا, 7-8 سال گزر گئے. ایک دن میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا تھا 8 سال کے بعد میں آسٹریلیا میں ہی بیٹھا ہوا تھا, اور میری ٹیم وہاں تھی اور ہم سافٹ ویئر ڈلیور کر رہے تھے. تو ہم لنچ میں گئے, بچوں کو لے کے, بچے کام کر رہے تھے, کئی مہینوں سے وہ کام پہ لگے تھے, میں گیا وزٹ کرنے کے لیے. تو میری روٹین ہے, میں جاتا ہوں تو پھر ہم جاتے ہیں, کھانا وانا کھاتے ہیں, گپ شپ کھاتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ لنچ کر رہا تھا, لنچ کرتے کرتے ہنستے بولتے میں ایک دم چپ ہو گیا. بچوں نے ایک دم دیکھے کہ سب مجھے ایس جی کہتے ہیں کہ ایس جی تو آپ چپ کیوں ہو گئے, آر یو اوکے, آپ آر یو سم تھنگ رانگ. میں کہتے ہیں یار ڈو یو ریئلائز کہ آج ہم نے کیا اچیو کر لیا. کہتے ہیں کیا اچیو کیا. میں کہا وہ خواب جو میں 8 سال پہلے لے کے نکلا تھا کہ ایسی کمپنی آپ بنائیں جو دنیا میں اپنا سافٹ ویئر لے کے جائے اور اپنے لوگ لے جائے اور وہ ڈلیور کرے, آج اسی ملک میں جہاں سے میں گیا تھا اتنے سال پہلے الحمدللہ وی آر بیک ود آور سافٹ ویئر. ہم اپنا سافٹ ویئر لائے اور آپ کی اپنی پوری ٹیم ہے اور ہم نے اپنا ماشاءاللہ جھنڈا گاڑ دی. ویری نائس, ویری نائس. تو آپ کے خواب اور آپ کے جو ویژن ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ جو بھی آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پوری کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں دنیا میں اچھے وینڈر کی کمی ہے, جو اچھے سروس پرووائڈر ان کی کمی ہے. ہزاروں لوگ آفر کرنے سے لیکن ان میں سے ایک اچھا وینڈر جب آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یار ہم نے بڑے تجربے کر لیے, اب یہ بندہ صحیح ہے. یس ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں, ہاں ہم سے کوتاہی بھی ہوتی ہے, انسانوں میں ہم ڈیل کرتے ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, لیکن ہم اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتے گئے. ہم نے کسوں بتایا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے لیکن ہم اسے صحیح کریں گے. اس میں آپ کا پروفیشنلزم, آپ کی پرسنالٹی کا کتنا رول تھا ان یور اون نیٹ سول کی. ایک ہوتا ہے نا ایک انوائرمنٹ سیٹ اپ ہو جاتا ہے ایک آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس کا, جس طرح آپ نے کہا نا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا گیا, ایک ہمبلنس ہوتی ہے, ایک پروفیشنلزم آ جاتا ہے. یوزلی پیپل جو سروس انڈسٹری میں ہوتے ہیں نا سر, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارے اینڈ پہ نہیں تھا, یہ ادھر سے تھرڈ پارٹی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, کوئی یہ آپ کی وجہ سے. دیکھیں یہ بلیف کی بات ہے. آپ کو جب یہ میری بکس میں نے کافی بار بار لکھا ہے یہ بات کہ جب بھی کہیں آپ فیل ہوتے ہیں, جب بھی, اور فیل کا ورڈ صحیح نہیں ہے, میں زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا. میں سمجھاؤں آپ کو, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوتا ہے تو فیل نہیں ہوا, بک تو بھری ہوئی تمہارے کارناموں سے. تو میں کہتا ہوں میں فیل نہیں ہوا, میں ناکام ہوا ہوں, انسکسیسفل ہوں, میں فیل نہیں ہوا. رائٹ. فرق ہے جی, بڑا فرق ہے. جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں, پھر نہیں ہوتا پھر آپ کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کامیاب ہو جائیں. اس سے کہتے ہیں کہ میں ناکام تو تھا, میں فیل تھا. فیل جب پتہ کب ہوتے ہیں, جب آپ گیو اپ کرتے ہیں, گیو اپ کر دیتے تو پھر آپ فیلئر ہیں. ناکامی ایک حصہ ہے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں. جب آپ ناکام ہوتے ہو کیا ہوتا ہے, پھر آپ اسیس کرتے ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے.